بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بستری سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ محترم دوستو، حضرت جعفر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، یہودی کہا کرتے تھے کہ جو کوئی پچھلی طرف سے ہو کر عورت سے اگلی شرمگاہ میں مباشرت کرتا ہے، اس کا بیٹا بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ۔ محترم ناظرین، ہم بستری جمعے والے دن کیوں کرنی چاہیے؟ جمعے کا دن ہم بستری میں بھی ایک خاص دن ہے۔ ہم بستری جمعے کے دن کرنے کا فائدہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر دن ایک سا ہوتا ہے مگر جمعے کا جو دن ہے وہ جمعرات سے بھی زیادہ تر افضل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کو بہت سا ثواب مل گیا، مردوں کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، مرد عورت کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ جو مرد پیار سے اپنی بیوی کو گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے ہاتھ لگانے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جب وہ اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے تو دنیا معافیہ سے افضل ہوتا ہے۔ جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال پر سے پانی اترتا ہے اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور غسل کرنے کے عوض میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا معافیہ سے بہتر ہوتی ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرا بندہ سرد رات غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، تو اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ جمعرات اور جمعے کو ہم بستری اور غسل کرنے کی ترغیب اس لیے دی گئی ہے کیونکہ مردوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد جانا ہوتا ہے، تاکہ آتے جاتے کہیں نظر پڑنے سے طبیعت میں کسی قسم کی شہوت پیدا نہ ہو۔ خواہش نفس سے اطمینان ہو جانے کے باعث نماز اور خطبے میں دلجمی حاصل ہو جائے گی۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر میں سونا افضل ہے، یہ کہ کسی ایک کو عذر ہو، اس لیے کہ مقصد ہم بستری کرنا نہیں بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بیوی سے ہم بستری یعنی جماع کے لیے دن کی نسبت رات کا وقت زیادہ اچھا ہے، اور اسلامی مہینوں کے پہلے 15ویں اور آخری رات کے علاوہ باقیہ راتوں میں ہم بستری کرنا چاہیے، کیونکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان راتوں میں شیاطین زمین پر زیادہ پھیلتے ہیں، اور ہفتے کے اعتبار سے جمعے کے دن میں بعض فقہاء نے جمعہ یعنی ہم بستری کو مختصر لکھا ہے، اور شب میں بھی شروع کے حصے کی بنسبت شب کے آخری حصہ زیادہ مناسب ہے کہ رات کے حصے میں سو لیا جائے تاکہ دن بھر کی تھکن سے راحت ملے اور مکمل سکون حاصل ہو۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ رات کو تھوڑا سا حصہ جنابت یعنی ناپاکی میں گزرے گا، البتہ رات کا اتنا آخری حصہ بھی نہ ہو کہ پھر دوبارہ آرام کا وقت نہ رہے۔ کچھ دیر اس کے بعد بھی آرام کر لینا چاہیے۔ جب خاوند کو اپنی بیوی کے پاس جانے کی حاجت ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ کمرے میں اس وقت اور کوئی نہ ہو، حتیٰ کہ شیرخوار بچہ بھی نہ ہو وہاں، اور بچہ سویا ہوا ہو تو کوئی مذائقہ نہیں۔ شریعت نے میاں بیوی کو اختیار دیا ہے کہ وہ دن میں یا رات میں کسی بھی حصے میں مباشرت یا ہم بستری کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ شرعی تقاضا یہ بھی ہے جس قسم کی محبت کی توقع مرد اپنی بیوی سے کرتا ہے اسی طرح کی توقع بیوی بھی اپنے شوہر سے کرتی ہے۔ اخلاقی طور پر یہ مناسب نہیں کہ شوہر اچانک آئے اور اپنا مطلب نکال کر یعنی ہم بستری ہو کر جمع کر کے چلا جائے۔ بیوی بدسر تشنہ رہے گی جس سے اس کو تشویش اور حیرانگی لاحق ہوگی، لیکن اگر اس ازدواجی ملاپ کو بخوبی سر انجام دیا جائے تو بیوی کے لیے بھی یہ مرحلہ آسان ہوگا۔ خاوند کو چاہیے کہ جب وہ اپنی ضرورت پوری کر لے تو بیوی کے پاس سے فوراً نہ ہٹے، کیونکہ اس سے بھی بیوی کو تشویش لاحق ہوتی ہے، بلکہ مرد اس کے بعد بیوی کے ساتھ دیر موجود رہے تاحال کہ یقین ہو جائے کہ بیوی کی حاجت بھی پوری ہو چکی ہے اور مرد کا بھی ساتھ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حیض والی عورت سے مباشرت صحبت کی
یا عورت کی دوبر میں مباشرت کی یا کسی کاہن کے پاس گیا اور اسے غیبی معلومات کے بارے میں کچھ پوچھا اور اس کے کہی ہوئی بات کو سچ مان لیا تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی جانے والی چیز کے ساتھ کفر کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا جب کوئی شخص حیض کی حالت میں بیوی سے مباشرت صحبت کر لیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ادھار دینار صدقہ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا قبول فرمائے، ہمیں نیکی کی دعوت دینے والا بنائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔